الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والوں کا بہت بڑا انعام احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عظیم، دین مبارک، جس دین کو لے کر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جس دین پر سارے انسانوں کا کامیابی کا دار و مدار فرمایا، سارے منزلوں میں اس دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی. اس دنیا کے مختصر زندگی میں بھی 60-70 سال کی زندگی، پھر اس کے بعد میں دوسری منزل جو آئے گی برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد جو ہے آخرت، میدان حشر، پل صراط. یہ ساری منزلوں میں ہر انسان کو جو ہے اس سے گزرنا ہے. دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے 3 منزلوں سے گزرتا ہوا آتا ہے، اس کو 3 منزلوں میں گزرنا ہے. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کو بھیجا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا سارا انتظام فرمایا. اللہ رب فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. وہ اللہ رب العزت کو پہچانو جس نے تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کیا اور 3 اندھیریوں میں اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. ماں کے پیٹ کے اندھیرے، رحم مادر کے اندھیرے، اس پر جھلیاں ہیں اس کی اندھیری. دنیا بھی انسان کو مینوفیکچر کرتا ہے تو اس کے لیے وسیع جگہ چاہیے اور اس کے لیے روشنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی تنگ جگہ میں انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا اور اس کے سارے اعضاء بنائے. اور اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں روزے کا انتظام کیا.
نہ دکان ہے، نہ کھیت ہے، نہ کوئی سبب ہے، لیکن ایسی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی سبب کے اپنی قدرت سے پرورش فرما رہے ہیں. اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جو ضرورت دنیا میں آنے کے بعد جو اسے معلوم نہیں، یہ آنکھیں فٹ ہو رہی ہے، کان فٹ ہو رہے ہیں، زبان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دل دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ اپنی قدرت سے بنا رہے ہیں. ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد میں ہمیں ان چیزوں کی غذا کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ جانتا تھا کہ جو ہے یہ بندوں کو دنیا میں جانے کے بعد میں بولنے کی ضرورت پڑے گی. زبان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو ماں کے پیٹ میں اس کو بنایا. سننے کی ضرورت پڑے گی، کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے. دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے بنائی. واللہ رب فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس اللہ کو پہچانو جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تم کو پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء اپنے قدرت سے بنائے تاکہ ان اعضاء کو استعمال کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون. وقت میں دوستو بزرگو، اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں انسان کی ذات کو بناتا ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. اللہ نے جیسی اس کی صورت بنائی ایسی صورت بن گئی. فی صورت ما شاء رکبک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس کے اعضاء بنائے، جیسے اس کی تصویر بنائی اور جیسا اس کا رنگ بنایا، وہ انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں. لڑکا بنایا، لڑکی بنائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارادہ تھا اس اعتبار سے انسان کی تخلیق ہوئی. اس میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں. انسان کی ذات جو اللہ اپنی قدرت سے بناتا ہے اور پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے بنایا، من ماء مہین فرمایا. من ای شیء نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اذا شاء انشر. انسان غور کرے کہ ہماری تخلیق اللہ نے نطفے سے کی. خلقہ فقدر، اور بہترین طریقے سے اللہ نے انسان کے اعضاء بنائے. آنکھیں اوپر اللہ نے بنائی. اگر پیر میں آنکھیں ہوتی تو کیا حال ہوتا. یہ کان اللہ نے جو بنائے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر اللہ نے فٹ کیا اور مناسب انداز سے اللہ نے اس کو فٹ کیا. ثم السبیل یسر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیا. دنیا میں انسان آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا. دنیا میں اللہ نے 18,000 مخلوقات تقریباً پیدا فرمائی، اور سب سے زیادہ مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. آسمان کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا، زمین کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا 6 دن میں بن جا. اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے قائم کر دیا. زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے جو ہے پانی پر پھیلا دی. دنیا میں جو ہے 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ جو ہے خشکی ہے. رب مسکون کہتے ہیں اس کو، کہ 3 حصہ پانی پر اللہ نے اس کا نظام چلایا. 1 حصہ خشکی پر اللہ نے اپنے مخلوقات کو پیدا کیا. حیوانات، نباتات، جمادات اور یہ پہاڑ
یہ اللہ ہی نے اپنی قدرت سے اس کو جو ہے قائم فرمایا. پہاڑ کو کھوٹی کی طرح بنایا، زمین کو پانی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچھایا، اور یہ زمین یہ ڈگمگائے نہیں تو اللہ نے پہاڑوں پر اس پر نصب کیا. والجبال اوتادا، اللہ نے کھوٹے لگا دیے. محترم دوستو بزرگو، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ تھوڑی جو زندگی عطا فرمائی ہے، کیا مقصد ہے؟ اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، کیا مقصد ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں میں چل پھر کر دعوت دی، اللہ کی پہچان کروائی، اور کہا کہ دنیا کی پھیلی ہوئی ساری شکلیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ درخت، یہ سمندر، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے، تاکہ تم ان چیزوں کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس اللہ کو پہچانے جس اللہ نے ہمارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے پیدا فرمایا. سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابع کر دیا، چاند کو اللہ نے تابع کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات دن کا نظام تمہارے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. اگر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہی دین رکھتے اور جو رات نہ ہوتی تو محترم دوستو بزرگوں سارا نظام انسان کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے سورج کو اپنی قدرت سے نکالا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دین ہی دین رکھے، رات نہ لائے، تو ہے کوئی طاقت جو ہے رات کو لے آئے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. اس سورج کو کون نکالتا ہے؟ دین کو کون لاتا ہے؟ کسی جگہ اس کی سوئچ ہے کیا کہ اس کے ذریعے سے سورج نکلتا ہے؟ یہ اللہ ہی اپنی قدرت سے جو ہے سورج کو نکالتا ہے، دین لاتا ہے. افلا تسمعون افلا یذکرون، کیا اس میں جو ہے تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ دین رکھے اور راتیں نہ آئے تو محترم دوستو بزرگوں ہے کوئی طاقت جو رات لائے؟ ومن رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت نے میں فضل سے رات دن کا نظام چلایا تاکہ دن میں تم چل پھر کر جو ہے اپنی روزی تلاش کرو، اللہ کے حکامات کو پورا کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا فرمایا ہے یہ چیزیں تو ہماری خدمت کے لیے، لیکن ہم کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پیدا فرمایا. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اللہ نے بنائی کہ ان چیزوں میں تم استعمال کر کے فائدہ اٹھاؤ، اس سے نفع اٹھاؤ. اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ان چیزوں کو استعمال کرنا انسان کی ضرورت ہے. کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اسباب کی انسان کو ضرورت ہے. تو اللہ نے اسباب کا انتظام فرما دیا. ہر ایک کے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شکل میں یہ اسباب دے دیے. کسی کو کھیت کی شکل میں جو ہے روزی کا سبب دے دیا، کسی کو ملازم بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو وزیر بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو مختلف شعبوں میں تخلیق فرمائی.
لیکن انسان کو اللہ نے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا. انسان کا مقصد حیات اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے خالق مالک کو پہچان کر اس کا بندہ بن کر زندگی گزارے، اس کا احکامات کے تابع بن کر زندگی گزارے، عبداللہ بن کر زندگی گزارے. ہر نبی نے آ کر انسانوں کو یہ سمجھایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر نبی نے کہا کہ اے میرے قوم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات عبادت کے قابل ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی نصیر نہیں ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے. محترم دوست بزرگوں وہ وحدہ لا شریک لہ، ہمیں اسی کی بندگی کرنی ہے اور اسی سے جو ہے وہی ہم کو جو ہے روزی دیتا ہے اور وہی ہم کو پالتا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں جو اللہ نے شکلیں جو ہمیں دی ہے یہ تو ہمارے امتحان کے لیے، یہ اسباب ہمارے امتحان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے پھیلا دی. کسی کے سامنے دکان ہے، کسی کے سامنے کھیت ہے، کسی کے سامنے ملازمت ہے اور مختلف شکلیں ہیں روزی کمائی کے. تو فرمایا یہ اسباب، فرمایا کہ یہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے، رب اللہ کی ذات ہے، پالنے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے سارا نظام یہ برقرار ہے. اللہ کے حکم سے یہ آسمان بنے، اللہ کے حکم سے زمینیں بنی، یہ آٹومیٹک نہیں بنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آٹومیٹک ہے. محترم دوست بزرگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے اللہ نے ان سب کو جو وجود عطا فرمایا ہے. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی قابل تذکرہ نہیں تھا. عمر 30 سال 40 سال 50 سال کی ہے، 30 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ کوئی ہم کو جانتا نہیں تھا اور کوئی ہمارا تذکرہ نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان سوچے، اللہ رب فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے مخلوق نطفے سے پیدا کیا. انسان کو اپنی قدرت سے اللہ نے پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ کہ انسان جو ہے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے اور جو ہے بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ نظام انسان کی ذات کے اندر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے کہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے قدرت سے اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں، پھر جوان ہوتا ہے اور جوانی کی قوت طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت اس کو جو ہے ضعف اور بڑھاپے کی طرف اللہ لے جاتا ہے. اگر کوئی انسان چاہے میں بوڑھا نہ ہوں، محترم دوست بزرگوں ہمیشہ جوان رہو، یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے چاہے سپر پاور کا مالک کیوں نہ ہو؟ یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کی ترتیب ہے. بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ہمیشہ جو انسان زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن پھر اس کو موت آ ہی جاتی ہے. محترم دوستو اس اللہ کو پہچاننے کا مقصد، یہ دعوت کی محنت کا مقصد ہے ہم اس ہمارے اللہ کو پہچانیں، ہمارے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل ہماری دلوں کے اندر اتر جائے
کہ سارا نظام تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کو کوئی پارٹنر نہیں، اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تنے تنہا سارا نظام آسمانوں کا، زمینوں کا، آسمان کے اوپر کا، زمین کے نیچے کا، حیوانات، نباتات، ساری مخلوقات کا ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے سارا نظام چلتا ہے. اللہ لہ الخلق والامر. سن لو، یہ ساری چیزوں کا جو وجود ہوا ہے یہ اللہ کے بنانے سے ہوا ہے، اور بننے کے بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تدبیر کرتے ہیں. یدبر الامر، تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اس اللہ کو پہچانو جس اللہ نے تم کو ضعف، ایک کمزور چیز سے پیدا کیا، پھر اس اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، جوانی کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ضعیف کر دے گا، کمزور بنا دے گا، بڑھاپا اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. محترم دوستو بزرگو، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ دنیا کی چیزیں تو نظر آتی ہے، دکان نظر آتی ہے، کھیت نظر آتا ہے، ملازمت نظر آتی ہے، یہ سارے اسباب نظر آتے ہیں، ملک و مال نظر آتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت جو سارا نظام چلاتا ہے، حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، اور سارا نظام ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے نبی جی تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی سبب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز کرنے میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ساری چیزیں موجود ہوئی ہے. اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ تو فرماتا ہے ہو جا، پس وہ چیز وجود میں آ جاتی. کسی چیز کے بنانے میں اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. محترم دوستو بزرگو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل، لا الہ الا اللہ میں جو اسی بات کی دعوت ہے، ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے نفی ہے کہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلوں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ میری دکان سے کچھ ہوگا، نہ میرے کھیت سے کچھ ہوگا، نہ جو ملک و مال سے کچھ ہوگا، نہ دنیا کے کسی سبب سے کچھ ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. ان چیزوں میں وہی چیز جو ظاہر ہوگی، اللہ نفع چاہے گا تو نفع ظاہر ہوگا، اللہ نقصان چاہے گا تو نقصان ظاہر ہوگا. اللہ چاہے نفع کی شکل میں نقصان ڈال دے، نقصان کی شکل میں نفع ڈال دے، موت کی شکل میں حیات دے دے، حیات کی شکل میں موت دے دے، عزت کی شکل میں ذلیل کر دے، ذلت کی شکل میں عزت دے دے، کامیابی کی شکل میں ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں کامیابی عطا فرما دے. یہ ساری شکلیں محترم دوستو بزرگوں کرنے دھرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہہ دیجئے نبی جی کہ جو ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اور ساری سلطنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے بنائی ہے. اس کا مالک وہی ہے، جس کو چاہے وہ عزت عطا فرما دے،
جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی کامیابی دے دے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی ناکامی دے دے۔ محترم دوستو، یہ ساری شکلیں تو اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ یہ ملک و مال یہ اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے، لیکن اندھادھند اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے حکم کے تابع بن کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم اپنے نفس کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں، خواہشات والی زندگی نہ گزاریں۔ ایک تو احکامات والی زندگی ہے، ایک خواہشات والی زندگی ہے، اللہ کے حکم والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند بن کر زندگی گزاریں۔ اسلام کے معنی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، طبیعت چاہے طبیعت نہ چاہے، نفع نظر آئے نقصان نظر آئے، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند بن کے زندگی گزاریں گے۔ مسلمان کہتے ہیں اسی کو، مسلمان کے معنی اللہ کے حکم کا تابع ہونے والا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم اسلم کے معنی یہاں اسلام نہ نبی ہے، اسلم اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے تابع کر دیا، اس کے حکم کے تابع کر دیا۔ اب یہ کہہ دیا حکم کے تابع کر دیا، محترم دوست بزرگوں، اللہ آزمائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ایک طرف شکلیں نظر آتی ہے، دنیا کا نفع نقصان نظر آتا ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے۔ اگر اللہ کے حکم میں کامیابی کا یقین ہے تو محترم دوستو بزرگوں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا۔ اللہ کے بندہ ہونے کی دعوت ہے یہ، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ رب العزت کی قوت قدرت کا یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے کہ سارے خزانوں کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، ساری قوت اللہ کے لیے، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے، سارے خزانے اللہ ہی کے لیے، اور ہر چیز اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کے خزانے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اب اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، اس کے حکم کے تابع ہو کر ہم زندگی گزاریں گے، ہم عبداللہ بن کے زندگی گزاریں گے، عبد النفس بن کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ محترم دوست بزرگوں، فجر میں جو ہے آدمی نیند میں ہوتا ہے، گہری نیند ہے، سردی کا موسم ہے، لحاف گرم گرم میں سوئے ہیں، لیکن عبداللہ ہے تو فوراً جو ہے جب منادی پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ جو سب سے بڑا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی، ساری راحت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے جو چل دے گا، وہ کہ میرا اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، میرا اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرو، وہ فوراً جو ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے جائے گا، کہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے، اور نفس کی تابع داری کرنے میں ہلاکت و بربادی ہے۔
اگر نفس کے تابع ہو کر جو ہے سوتے رہے، محترم دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے خلاف کیا، اللہ رب العزت کا ایک حکم کا ٹوٹ جانا ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کا ایک حکم کا پورا ہو جانا ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ نفس کے غلام ہے تو سوتے رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کے ایمان والا مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم کتنے عبداللہ اور کتنے عبد النفس ہیں۔ کاروبار میں جو جھوٹ بولے تو جو ہے نفع نظر آتا ہے، ملاوٹ کرے تو جو ہے نفع نظر آتا ہے، سود سے نفع نظر آتا ہے، صدقے کے اندر جو ہے گھاٹا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے آنکھوں دیکھی چیز کا انکار کرنا اور اللہ کے حکم میں ہی کامیابی ہے، اس کا یقین دلوں کی گہرائی میں اتارنا ہے۔ جب یہ اللہ کے حکم میں کامیابی کے یقین جب دلوں کے گہرائی میں اترے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا، 5 وقت نماز کا وہ اہتمام کرے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزارے گا، اس لیے کہ اس کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس کا یقین ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں جتنے طریقے کے سارے ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انسان کو ہر منزل میں اس کو کامیابی جو بناتا چلا جائے گا۔ آپ کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، محمدی بن کر زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، ماڈرن بن کر زندگی گزارنے میں کامیابی نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر چیز میں اس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور بہترین نمونہ اللہ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو بہترین ایسا نمونہ بنایا ہے کہ انسان ہر منزل میں یہ کامیاب ہوتا چلا جائے۔ یہ دعوت کا محنت، یہ سارا تبلیغ، یہ سارا اجتماع، اور محترم دوست بزرگوں یہ سارے دعوت کے اعمال، یہ صرف بھیڑ جمع ہونے کے لیے نہیں، صرف کہنا سننا اور چلے جانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں دنیا میں رہتے رہتے جو دل کا یقین میں فساد بگاڑ آ چکا ہے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین آیا، اللہ سے ہونے کا یقین کمزور ہو گیا۔ میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا، گاہک چلے جائیں گے، سود نہیں لوں گا تو کیسے کاروبار کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو تجارت کیسے چلے گی۔ یہ یقین کا بگاڑ ہے، یہ یقین کی بگاڑ کو جو ہے اس کو نکالنا ہے۔ لا الہ میں پہلے نفی ہے، نکالو، غیر اللہ کا یقین دلوں سے نکالو، غیر اللہ سے پلنے کا یقین دلوں سے نکالو، غیر اللہ میں نفع نقصان کا یقین دلوں سے نکالیں، ہر چیز کی نفی کر لے۔ الا اللہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہی کامیابی ہے۔ اس کا یقین محترم دوست بزرگوں، یہ زبان کے ہمارے بول ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایک تو صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ایک شیر کی صورت ہے، ایک شیر کی حقیقت ہے۔ شیر کی تصویر صورت بناؤ، بچہ بھی اسے جو نہیں ڈرے گا، بچہ بھی اسے کھیلے گا، صورت ہے، تصویر ہے۔ اور حقیقت والا شیر آ جائے تو پہلوان بھی بھاگے گا۔ محترم دوست بزرگوں، یہ ایمان کی جو ہے تصویر صورت ہے، الفاظ ہے، اس میں حقیقت لانے کے جو ہے یہ دعوت کی محنت ہے، یہ دین کی جو ہے یہ اس کو جو ہے بار بار اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی قوت طاقت والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے فرشتوں کو بنایا، اور کتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا، سر عرش معلیٰ پر ہے، پیر تحت الثری میں، 600 بازو اللہ نے بنائے، پر کھول دے مشرق مغرب کو ڈھانک لے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا۔ سور جو ہے اپنے منہ میں لیے ہوئے تیار کھڑے، جیسے شکاری شکار کے لیے کیسے منتظر رہتا ہے، ایسے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے میں یا اللہ کے امر کے منتظر ہے، اللہ نے ان کے سور میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے، جب اللہ کا امر ہوگا، حکم ہوگا، یہ سور پھونکیں گے، یہ آسمان اور زمین کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیں گے، اور یہ سارا زمین آسمان کا نظام جو توڑ پھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ جو اسرافیل علیہ السلام کے سور میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، جو مخلوق ہے، جب مخلوق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے تو ان کو بنانے والا، جبرائیل علیہ السلام کو بنانے والا، اسرافیل علیہ السلام کو بنانے والا، اور اسرائیل علیہ السلام کو بنانے والا اللہ رب العزت، وہ کتنی بڑی قوت طاقت والا ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک رکابی ہو اور اس میں چند دانے رکھے ہوئے ہوں۔ یہ پوری دنیا ہی رکابی کی طرح ہے، اس میں بسنے والے سارے انسان چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، یہ چند دانوں کی طرح جو یہ رکابی میں ہے، اس رکابی میں جو جانے پرندہ کتنا آسانی سے چگ لیتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل السلام کو جب اللہ کا امر ہوتا ہے تو آسانی کے ساتھ انسان کی روح کو قبض کر لیتے، کہیں تو کبھی تو مشرق میں، کبھی تو مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے جو بادشاہ جو عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، اور جو جناتوں کے بھی بادشاہ تھے، اور جو اللہ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، اور پرندوں کی جو زبان کو بھی جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت دی تھی، تو ان کے مجلس میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک آدمی کو گور گور کے دیکھ رہے تھے، فوراً اس پر جو کپ کپی ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچا دو۔ اور جہاں اس نے کہا لے جانے کے لیے، وہ جگہ بہت دور تھی، کئی میل کا فاصلہ تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ہوائی تخت تھا، جو ایک صبح و شام جو ہے 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، غدو ہوا شہر ورواح ہوا شہر، اور اس میں کتنی سیٹیں تھی، ہزاروں سیٹیں تھی، اتنا جمبو جیٹ تو آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ ہوائی تخت کو حکم دیا، فوراً جو ہے اس شخص کو جو بٹھا کر جس جگہ پر اس کی روح قبضہ کرنے کی تھی وہاں پر پہنچا دیا، جو ہزاروں مائل دور تھی۔ وہاں پر پہنچا کہ اسرائیلی السلام نے اس کی روح کو قبضہ کر لی، اور پھر دوسری دفعہ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں اسرائیل علیہ السلام آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اسرائیل، تو وہ شخص کی طرف تم گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ ہمارے پاس میں بھی آئیں گے نا بھائی؟ اسرائیل السلام کیا ہے، ہمارے پاس میں کوئی انسان باقی ہے کہ جس کے پاس میں اسرائیل السلام نہ آئے، نہ آنے والے ہو؟ ہر ایک روح کو قبضہ کرنے کے لیے اللہ کا نظام ہے۔ یہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ہماری روح کو بھی قبضہ کیا جائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، اس کو تم دیکھ رہے تھے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے اس کی روح کو قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ یہ جگہ یہاں سے جو ہے ہزاروں مائل دور ہے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہے، اور اس کا تو فلاں وقت تک کے اندر اس کے روح قبضہ کرنے کا مجھے حکم آرڈر مل چکا ہے، اور یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا۔ محترم دوستو بزرگو، انسان کے جو ہے روزی اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی، جس میں آتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں جو ہے
انسان کی روزی لکھ دی جاتی ہے اور انسان کی موت لکھ دی جاتی ہے، کتنا جو ہے جیے گا اور کہاں پر اس کے موت آئے گی، شقی بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی جو ہے طے کر رکھا ہے، روزی مقدر کی ہے، یہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ ہمارا یقین کیا ہے؟ بغیر کھیت کے کیسے پلیں گے، بغیر دکان کے کیسے پلیں گے، بغیر اسباب کے کیسے جو ہے ہمارے کام بنیں گے؟ روزیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں رکھی ہے۔ شیخ رازی رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں جا رہا تھا، ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا اور ڈاکو نے کہا کہ ہم تم کو قتل کریں گے، تمہارا مال چھین لیں گے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ نے کہا بھائی تمہیں مال چاہیے، مال لے لو، قتل کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ہماری روزی ہے، لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، لوٹنا، یہ ہماری روزی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، تمہاری روزی اس میں نہیں ہے، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہاری روزی ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ ہر انسان کی روزی اللہ نے آسمان میں رکھی۔ ڈاکو عربی جاننے والا، قرآن کو سے ہے، اس نے جب یہ آیت سنی یہ فوراً جو ہے متاثر ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی کہ آسمانوں میں روزی ہے، میرے اس پیشے میں روزی نہیں ہے نا، ہماری دکان میں ہماری روزیاں نہیں ہیں، ہمارے کھیت میں ہماری روزیاں نہیں ہیں، روزیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس نے توبہ کر لی اور پھر جو ہے حج میں گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس وقت میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی طواف کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو امام رازی رحمۃ اللہ سے اس نے کہا کہ آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس کے بعد میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا اس کے بعد یہ آیت ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان و زمین کے رب کی قسم کہ تمہاری روزیاں آسمانوں میں ہیں، یہ ایسی مضبوط بات ہے، حق بات ہے جیسے کہ تم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ اللہ رب العزت کو اس بات کو سمجھانے کے لیے آسمان زمین کی رب، انہیں اللہ قسم کھا کر جو اللہ بات بتا رہے ہیں، اور اسی وقت اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، بے ہوش ہو کر گر گیا، وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم دوست بزرگوں، آج سب سے بڑا یقین کا فساد کہ ہمارا یقین جو ہے ان اسباب پر ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی پر چلنا ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا کے دین کی محنت کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جب یقین صحیح ہوگا تو اللہ کا دین ہماری زندگی میں لانے کے لیے پورا دین، عبادت کا دین پورا آ جائے، نمازوں کا اہتمام آ جائے، نمازوں کے ہم پابند بن جائیں۔ یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج کتنی فیصد نمازی ہے؟ کل جو کارگزاری ہوئی مولانا کے سامنے جو ہے سارے حلقے والوں نے کارگزاری سنائی، کوئی 5% کہہ رہا ہے، کوئی 10% کہہ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 30-40% ہے۔ آج امت میں جو ہے یہ یقین کی بگاڑ کی بنا پر، ایمان کی کمزور ہونے کی بنا پر، کہ ایمان میں قوت طاقت نہ رہی جو اللہ کے حکم پر ہمیں کھڑا کر دے۔ اتنا ایمان حاصل کرنا فرض ہے جو اللہ رب العزت کے فرائض پر کھڑا کرے اور اللہ کے منہیات سے اس کو روکے، حرام سے اس کو روکے، جھوٹ سے اسے روکے، ملاوٹ کرنے سے اسے روکے، لوگوں کے حق کے دبانے سے اس کو روکے، ماں باپ کے حق تلفی سے اس کو روکے، اور لوگوں کی جو ہے تکلیف پہنچانے سے اسے روکے۔ اس ایمان میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ دعوت کی محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان ایک کامل نصیب ہو جائے،
ایمان تو ہے لیکن کیسا ایمان ہے؟ فسفسا ایمان ہے. ایک آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، اسے کہیں کہ جو ہے بے صندوق اٹھا لو تو کہے گا بھائی میں تو بیمار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا سکوں. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کو جو ہے دوا اس کو کھلائی جاتی ہے. زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ماحول بدلے، بیماری والے ماحول سے جو صحت والے ماحول میں آ جائے. آب و ہوا جہاں اچھی ہو وہاں اس کو لے جاتے ہیں اور اس کا وہاں علاج ہوتا ہے. اور پھر وہ مریض جو ہے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہاں اپنا وقت گزارتا ہے. ڈاکٹر جو کڑوی کڑوی دوائی دیتا ہے تو جو ہے اس کو کھا لیتا ہے اور جیسا ڈاکٹر کہتا ہے اس کے اعتبار سے جب وہ چند دن وہاں رہتا ہے تو تندرست ہو کر واپس آ جاتا ہے. اور اگر وہاں رہتے ہوئے کہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کڑوی کڑوی دوائی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہاں سے باہر نہ نکلو، تو فرمایا کہ میں تو جو ہے اپنے روپے پیسے سے جو ہے یہاں آیا ہوں، میں آزاد ہوں، میں آپ کا پابند نہیں ہوں. تو محترم دوست بزرگوں اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا. وہ آدمی جو ہے جتنا بیمار ہے زیادہ بیمار ہو جائے گا اور ہاسپٹل میں جو کہنے کے مطابق رہا اور ماحول میں رہا تو محترم دوست بزرگوں تندرست ہو کے آ جاتا ہے. تو ایسے آج مسلمان سے کہا جا رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایمان میں داخل ہوتا تھا تو اس کو نماز کی دعوت دی جاتی تھی، وہ نماز کا پابند بن جائے. 5 وقت فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. آج کہتے ہیں مسلمان کے جو ہیں بعض نمازی ہیں 25-30% میں نمازی ہے لیکن کہ مولانا نماز پڑھتے ہیں لیکن 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. فجر میں جو اٹھا نہیں جاتا، فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی. نفس جو ہے نفس امارہ ہے، نفس سانپ کی طرح ہے، ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے. ہاں بھائی تو سونے والوں ذرا جاگ جاؤ. سانپ ٹیڑھا چلتا ہے سیدھا چلتا ہے؟ ذرا جواب دو زور سے. ٹیڑھا چلتا ہے نا، اور جب بل میں جاتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، در میں جاتا ہے تو جو ہے وہ سیدھا ہو کر جاتا ہے. ایسے ہمارا نفس ہے، ٹیڑھا چلتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے. لیکن جب اللہ کے راستے میں جائیں گے تو نفس جو ہے سیدھا ہو جائے گا. اب فجر کی نماز قضا ہوگی، آدمی 4 مہینے جماعت میں جائے گا، 40 دن جماعت میں جائے گا تو نماز کا جو ہے پابند بن جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی. آنے کے بعد میں ماحول میں رہے گا تو اعمال کا پابند بن جائے گا. تو محترم دوستو بزرگوں یہ ہماری دعوت کلمہ یقین کو صحیح کرنے کی اور اعمال کو صحیح کرنے کی، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. پورا قرآن جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی کہ دل کے یقین کو صحیح کرو اور بدن سے نکلنے والے اعمال جو ہے وہ صالح بن جائیں، اچھے بناؤ. یہ آنکھ کو دیکھنا صحیح ہو جائے، یہ زبان کے بول صحیح ہو جائے، کان کا سننا صحیح ہو جائے، ہاتھ پیر کا استعمال صحیح ہو جائے. اسی کو عمل صالحہ کہتے ہیں، عمل الصالحہ. یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں کے پاس آنکھ نہیں ان سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ پیر جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تاکہ نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم استعمال کرنے والے بن جائیں. نماز میں جیسے ہماری آنکھیں پابند ہے، نماز ہم نے شروع کی، آنکھیں اب ادھر ادھر نہیں دیکھے گی.
کان ادھر ادھر کی وجہ غلط بات نہیں سنیں گے، دل دماغ غلط نہیں سوچے گا. یہ اعضا نماز کے جیسے نماز میں پابند ہے، نماز کے باہر یہ سارے اعضا ہم اللہ کے حکم کے پابند بن کر جو اس کو استعمال کرنے والے بن جائیں. یہ نماز جب حقیقت والی نماز ہوگی، ہمارے یہاں دعوت صرف نماز کی نہیں ہے، خشوع خضوع والی نماز کی دعوت ہے، دھیان والی نماز کی دعوت ہے کہ دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے بڑائی کے تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. اللہ اکبر جب کہا، کانوں تک ہم جو ہاتھ اٹھائے، یہ اشارہ ہے کہ ماسب اللہ کو پیچھے ڈال دیا اور اللہ جو بڑے ہیں اس اللہ کی طرف میں متوجہ ہوا. اب مخلوق کا دھیان دماغ سے نکالے اور صرف اللہ ہی میں متوجہ ہو جائے. دھیان کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کو سیکھ کر پڑھے. اسی لیے کہا کلمہ نماز سیکھنے کی محنت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں برسوں سے، لیکن بچپن میں جو سیکھی ایسے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں جو ہے خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، وضو کے جو ہے توڑنے والی چیزیں کیا ہے، طہارت، نجاست، اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں سیکھنا ہے. پاکی ناپاکی، کس چیز سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے. محترم دوستو بزرگوں، آج اس کے تذکرے ختم ہو گئے، جو ہے طہارت کا معاملہ بھی آج مشکل پڑ گیا. پیشاب سے بچنا مشکل ہو گیا. انسان پیشاب کرنے کے بعد میں اس کے قطرات سے جو ہے کہ اگر جو احتیاط نہیں کی تو نماز کیسے ہوگی. آج اس کا جو ہے لحاظ کرنا بہت کم لوگ ہیں جو اس کا لحاظ کرتے ہیں. پیشاب کرنے کے بعد میں جو کس طریقے سے جو ہے پاکی ہمیں حاصل کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب اکثر پیشاب سے نہ احتیاط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کپڑے ایسے پہنتے ہیں کہ آدمی جو ہے پاکی اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر سے گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو جو ہے، دو قبروں والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے. ایک کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر، ایک دوسرے کی غیبت، اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں یہ فکر پیدا ہوتا ہے. پھر آدمی کے لباس بھی صحیح ہو جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کی تمیز آ جاتی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. پیشاب جسے بچنے کی وجہ سے یہ عذاب قبر، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ دکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے غیب میں رکھی ہے. یہ اعمال کا بدلہ اور اعمال کی سزا، یہ سب کچھ غیب میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. محترم دوستو بزرگوں، اور یہی تو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، یہی تو آزمائش ہے، ابتلا ہے. نظر نہیں آتا اور ماننا ہے، نظر نہیں آتا اور اس پر یقین کرنا ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے میں ناکامی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، اور آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے میں ناکامی ہے. جان و مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ دعوت کی محنت کا مقصد یہی ہے. اللہ کے احکامات کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. طبیعت چاہے، طبیعت نہ چاہے، نفع نظر آئے، نقصان نظر آئے، لیکن ہم دین کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے، آزاد ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے. جن کے پاس میں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح فرمایا، اور آپ کے بات سچی ہے. ہمیں یقین کرنا ہے، بن دیکھے یقین کرنا ہے.
نظر نہیں آتا اور اس پر جو ہے ایمان لانا ہے. ایمان بالغیب، اللہ کے معتبر ایمان بالغیب ہے. دیکھ کر تو جو ہے سارے کے سارے ایمان لاتے ہیں. یہ تو جانوروں والا یقین ہے، ایمان ہے. کتے کو جو لاٹھی مارو، لاٹھی دکھاؤ تو بھاگے گا، روٹی دکھاؤ گے تو جو ہے وہ آئے گا. تو ایسے ہی جو ہے انسان کے سامنے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں. مشاہدے میں آنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لایا تھا. جب جو ہے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے موت پر جو ہے انسان کے سامنے آتے ہیں، انسان کا جب موت کا وقت آتا ہے تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. دنیا میں اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزاری، محنت کر کے دین کو اپنی زندگی میں اتارا، اللہ کے راستے میں نکل کر جو اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے یقین کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کو جو پابند بنایا. تو محترم دوستو بزرگوں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون، چین، راحت عطا فرمائیں گے. دین میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون چین رکھا ہے. زندگی میں دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طریقے ہیں، تو انسان کی زندگی حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے، پاکیزہ زندگی بنائیں گے. سکون والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عطا فرمائیں گے. چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو. اور اگر زندگی میں محنت کر کے، دعوت کی محنت، دین کی محنت، مجاہدے کے ساتھ میں دعوت کی محنت، اللہ کے راستے میں جا کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، اللہ کی محبت ہماری دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور دین کی محبت ہمارے دل میں غالب آ جائے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے کہ ان تینوں چیزوں کی محبت اس دنیا کی چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ 8 چیزیں اللہ نے شمار فرمائی. کہہ دیجئے نبی جی، اگر جو ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے اور تمہارے وہ مکانات جو تمہیں پسند آ چکے ہیں، یہ 8 چیزیں بیان فرمائی کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت سے اگر غالب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اب ہم سوچیں ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی جو ہے محبت زیادہ ہے؟ اللہ کے دین کا تقاضے پر ہم جو ان چیزوں کو جو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. اور اگر یہ چیزیں ہمیں جو پکڑے ہوئے ہیں، جب اللہ کے دین کے تقاضا آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے اعمال کو صحیح بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ، اپنے دل میں جو انسانیت کی ہمدردی آئے، انسانیت کی خیرخواہی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال ہے، تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم اپنے خواہشات کا تابع ہو کر اور اپنے خواہشات کے پر چل کر تم جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو. اللہ کے احکامات کو توڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دین کو چھوڑ کر تم جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ دعوت کی محنت کی مثال ہے کہ لوگ آج گناہ کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوئے. اللہ نے مال دیا ہے، فرض ہے زکوٰۃ، تو اس کو ادا نہیں کر رہے. مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کو تاوان سمجھتا ہے. تو محترم دوستو بزرگوں، وہ جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ کے پاس میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب آدمی ہوں اور جو ہے بہت پریشان ہوں، روزی کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے پالنے کے اعتبار سے میری تنگی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے۔ حضرت ثعلبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں تو صبر کر کے زندگی گزار لے، اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا نہیں، تنگی بہت زیادہ ہے، آپ دعا کر دیجئے مجھے مال مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال کی جو ہے دعا دی، تو جو ہے بکریاں اس کے پاس میں تھی، بکریاں بہت زیادہ ہو گئی، جو پہلے چند بکریاں تھی اب جو ہے جہاں جس مکان میں رہتا تھا، جہاں محلے میں رہتا تھا، بکریاں بڑھ گئی تو جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے طرف واڑے میں چلا گیا، زیادہ بکریاں رہے، پھر وہاں بھی وہ بھی جگہ تنگ پڑ گئی، تو پھر وہاں جو ہے شہر کے مدینہ جو ہے جب وہاں چلا گیا تو مسجد نبی میں نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، وہ اس میں اتنا مشغول ہو گیا کہ جو ہے اب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، مسجد نبی میں جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اور پھر زیادہ بکریاں ہو گئی تو ایسی وادی میں جنگل میں چلا گیا، اب جو ہے جمعہ میں پہلے جو آتا تھا جمعہ کی نماز بھی چھوٹ گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا، تو اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا تاوان ہے؟ زکوٰۃ جو ہے کیسی؟ انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں قاصد گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا، انکار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس کی یہ حالت جو ہے پہلے سے جو تھی اس سے جو ہے مال کے آنے کے وجہ اس کی حالت میں تبدیلی آ گئی، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکام کو بھلا دیا، اور پھر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ صدقے کا وہ مال لے کے آیا، پھر اس نے مال پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا مال جو ہے زکوٰۃ جو ہے تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فرمایا کہ جو ہے اس کو واپس کر دیا، کہ آدمی جو ظاہر میں سمجھتا ہے کہ اگر مال میرے پاس میں زیادہ آئے گا تو میں جو ہے دین کا خوب کام کروں گا، مثلاً دوستو بزرگوں، جب تک یقین صحیح نہیں ہوگا اس وقت کا آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مال ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کو اللہ نے خیر بھی کہا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم خیر یعنی مال کو تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ جب سورج نکلتا ہے دو فرشتے جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اس کو بدلہ عطا فرما، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم امسک منفقا تلفا۔ جو مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، 4 مہینے جو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان اپنا مال لگاتے ہیں اللہ کے دین کی پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے یقین کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو جو ہے بلند سے بلند تر بنانے کے لیے، کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، لوگوں کے ساتھ میں جو ہے ہمدردی کا معاملہ کروں، بھوکوں کو کھلانا، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر جو اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ تم دوستو بزرگوں، اس مال کے ذریعے سے آدمی مدرسے میں اور اسی طریقے سے جو ہے یہ دینی رفائی کاموں میں اور اللہ کے بندوں کے کاموں میں جو ہے اس مال کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب زندگی میں پورا دین آئے گا تو مال کا جان کا استعمال صحیح ہوگا۔
اگر دین اگر مکمل نہیں ہے اور دین میں ضعف ہے تو محترم دوستو بزرگوں اس کا استعمال جو ہے وہ خواہشات میں ہوگا اور اپنے من کے چوچلوں کو پورا کرنے میں ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے غنی بنایا تھا. صحابہ میں دونوں قسم کے طبقے تھے, مالدار بھی تھے, غریب بھی تھے. غریب تھے تو ایسے غریب تھے کہ شاید آج کے زمانے میں جو ہے کوئی غریب مسلمان ہو. فرمایا کھانے کے لیے جو ہے چند کھجوریں ہوتی تھی اور فاقے کی وجہ سے مسجد نبی کی پہلی سب پوری گر جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ میری گردن دباتے تھے. مرگی کی بیماری کی وجہ سے وہ بیماری نہیں ہوتی تھی, وہ بھوک ہوتی تھی. ایسی جو تنگی کی حالت تھی. اللہ کے راستے میں جو ہے نکل کر جو ہے دین کی محنت کرتے تھے. ایسی فاقے کی حالت میں, تنگی کی حالت میں بھی جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. تبوک کا موقع اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بڑی زبردست تنگی تھی اور جو ہے قرضے چڑھے ہوئے تھے, یہودیوں کے قرضے چڑھے ہوئے تھے اور ایک طرف جو ہے کھجور کے جو پکنے کا موسم, کھجوریں پک رہی تھی اور اس بات کا انتظار تھا کہ اب جو ہے سارے قرضے ہمارے ادا ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اللہ کے راستے میں نکلنے کا آیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو, انفرو, نکلو اللہ کے راستے میں. خفافوں و ثقالا, ہلکے ہو یا بھاری ہو, بیمار ہو یا تندرست ہو, جوان ہو یا بوڑھے ہو, جیسے بھی تمہارے حالات ہو, موافق حالات ہو یا مخالف حالات ہو, انفرو, اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. جن کا ایمان اللہ کے راستے میں لے کر مضبوط تھا تو فرمایا کہ ان کی حالات کی تنگی اور جو ہے یہ گرمی, اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا. منافق جو تھے وہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. اللہ تو سنتا ہے نا. فوراً قرآن کا آیت نازل ہوئی قل نار جہنم اشد حرا, کہہ دیجیے نبی جی جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ گرم اور سخت ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے. 1000 سال تک اس کو جو ہے جلایا گیا تو آگ جو ہے سفید ہوئی. پھر 1000 سال تک جو ہے اس کو جو ہے روشن کیا گیا تو آگ جو ہے سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جو ہے اس کو جو ہے روشن کیا گیا تو آگ جو ہے سیاہ ہو گئی. آگ ہے لیکن جو ہے وہ اندھیرا ہے, سیاہ ہے. اس آگ میں جو ہے جس نے ایمان کی محنت کر کے ایمان کو نہیں بچایا, اپنی دین کی حفاظت نہیں کی اور کفر کی حالت میں اس کی موت آ گئی تو ایسے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا. وہ آگ میں ڈالتے ہی فوراً کھال کو جلا دے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر جو ہے اس پر یقین نہیں لائے تو فرمایا کو اور کفر کی حالت میں ان کی موت آئی تو ایسے آگ میں ڈالا جائے گا کہ فوراً وہ آگ کھال کو جلا ڈالے گی اور فوراً اللہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. آج تو مشینیں ایسی ہیں نا, سیکنڈ کے سیکنڈ میں جو ہے چیزیں بن جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں مخلوق ہے, اللہ بنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان جو ہے یہ جل کر فوراً اس کی کھال نہیں آ جائے گی اور اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا. لیذوقوا العذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم دوستو بزرگوں, آج کل کا ماحول بے دینی کا ماحول ہے اور نماز کو چھوڑنے کا ماحول ہے, بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کا, لوگوں کے حق کو ضائع کرنے کا. ہم نے نہ اللہ کے حق کو پہچانا نہ اللہ کے بندوں کو حق کو پہچانا. یہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. ہم اللہ کے بندے کو حق کو ادا کریں گے اور عملی والی زندگی گزاریں گے, دار العمل ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا.
دنیا میں اس کی برکتیں دے گا. آدمی جو ہے اپنی جان لگائے، مال لگائے، اپنی صلاحیت لگائے، اپنی طاقت لگائے، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے دین کے کام میں لگائے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں ہمیں دی ہے. تو محترم دوستو بزرگوں، یہ ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا کہ تم دنیا چھوڑ جاؤ اور جنگل میں چلے جاؤ، ملنگ بن جاؤ اور اللہ اللہ کرو. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا کہ جو ہے شادی بیاہ کچھ نہیں، اور جو ہے دنیا میں نہیں لگنا، اللہ اللہ جنگل میں جا کے کرنا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے، لیکن اسلام میں نہ رہبانیت ہے نہ نفسانیت ہے کہ اپنے خواہش والی زندگی گزاریں اور آنکھوں دیکھے مشاہدے والی زندگی گزاریں. اسلام کے اندر مجاہدہ ہے، بن دیکھے یقین کرنا ہے، نظر نہیں آتا اور ماننا ہے. محترم دوست بزرگوں، جو نظر آ جائے گا تو اس وقت ہر انسان مان لے گا. یہ ہماری جو دعوت کی محنت، ایمان بالغیب پر اس کو حاصل کرنے کی محنت ہے. غیب پر یقین آ جائے، مغیبات پر یقین آ جائے، اللہ غیب میں ہے، اللہ کی ذات و صفات پر یقین آ جائے. جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے، قبر غیب میں ہے، حشر کا میدان، اللہ کا عرش، یہ سب غیب میں ہے، پلسرات غیب میں ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کے اتنے تذکرے کرے، اتنا کہے، اتنا سنے، تو فرمایا کہ اس مغیبات پر یقین اتنا مضبوط ہو جائے. جیسے صحابہ کرام اللہ ترجمین اللہ کے راستے میں نکلے، پیدل نکلے، سواری سے نکلے، سواری نہیں تھی تو پیدل چلے، اور جو چتھڑے باندھ باندھ کر پیدل چلے. مکہ کی سرزمین جو ہے پتھریلی زمین ہے. یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے پاس میں سواریاں نہیں ہیں کیسے ہم جائیں گے، کہ ہمیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور اللہ کے دین کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اس کے بعد قیامت. میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. دو انگلی کی آپ نے ملا کر فرمایا، انی بعثت والساعۃ کہاتین. اب اس کے بعد میں قیامت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کر ختم فرما دیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس دعوت کی محنت عطا فرمائی. کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن نبی والا کام یہ امت کرے گی. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و شریعت کے مطابق دعوت کا کام کریں گے. تو نبی نہیں آئے گا، یہ مثبت نہیں، نفی ہے. نبی نہیں آئے گا لیکن ہم آپ کی امت جو ہے نبی والا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے. زندگی کا مقصد، جان و مال لگانے کا مقصد کہ اللہ کے اوامر زندہ ہو جائیں، یہ نمازیں زندہ ہو جائیں. ہماری بستی کے اندر کتنے نمازی ہیں؟ یہ دعوت اور گشت کے ذریعے سے جو ہے امت 100% نمازی بن جائے اور 100% اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں. جب اس دین کی دعوت کا اپنا زندگی کا مقصد بناوے. ہمارا مقصد حیات ایک کھانا پینا کمانا اور دنیا کی چیزیں، یہ تو ضرورتی حیات ہے، انسان کی ضرورت ہے. آج مقصد اور ضرورت کا فرق جو ہے آج ہم بھول گئے. ضرورت کو مقصد کر لیا اور مقصد کو ضرورت کر لیا. مقصد حیات اللہ کا دین زندگی میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے محلے میں، بستی میں اور پوری دنیا کے اندر انسانیت و قیامت تک کے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ زیر ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ اپنے کام میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، روزی میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کر دیں گے. اللہ رب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمینوں کے برکتیں کھول دیں گے.
جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے تقوی ایمان والی زندگی گزاری اور اس کی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں چلے پھرے، فاقے کی حالت میں چلے، بھوک کی حالت میں چلے، پیاس کی حالت میں چلے، اللہ کے راستے میں جا رہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اونٹ کی ہوجری کو نچوڑ نچوڑ کر حلق کو تر کر کے اللہ کا دین کا کام کیا، گٹلی کو چبا چبا کر جو ہے اس کو چوس چوس کر اللہ کا دین کا کام کیا، کپڑے پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہے، سخت سردی ہے، آج کو ہماری تھوڑی سردی یہ بھی ہمارے لیے جو کتنا مشکل نظر آ رہا ہے، اور سردی سعودیہ کی سردی اور گرمی دونوں اتنی سخت تھی، اور ایسے غزوہ احزاب سردی کے موقع پہ ہوا، تو ایسے حالات نازک تھے، پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں، سردی سے بچنے کے لیے سامان نہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے قرآن نے جو اس کا منظر کھینچا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اور جو ہے سخت حالات میں جو ہے وہ جو ہے مبتلا ہو گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ویسے سخت سردی میں، سخت گرمی میں کہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی محنت کو بنایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی میں برکت عطا فرمائی، مال میں برکت عطا فرمائی، اور کیسی مال میں برکت عطا فرمائی، مدینہ منورہ میں ایک وقت وہ تھا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ابتدا کے اندر فاقے کی وجہ سے صفے کے صفے گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے، اور پھر دعوت کی محنت مجاہدے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دے کر، یہ قربانی جو ہے محترم دوستو بزرگوں، اس راستے میں تھوڑی قربانی ہے، ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، طب تابعین نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے یہ قربانی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اور ہمارے لیے تو چھوٹی سی قربانی ہے، اپنے گھر بار کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑنا ہے، بیوی بچوں سے تھوڑے دن کے لیے جدا ہونا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت میں اس کو زندگی کا مقصد بنا کے زندگی گزارنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزی میں ایسی برکت دیں گے، اور اللہ نے دی ہے، اور جو ہے ہمارے سامنے نمونے بھی ہے، پہلے حالات بہت تنگ تھے، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے دین کی محنت کو کیا، اللہ نے جو ہے وہ برکت عطا فرمائی، ایک تو برکت ہے، ایک کثرت ہے، کثرت تو اللہ غیروں کو بھی دیتے ہیں، بے ایمانوں کو بھی دیتے ہیں، فرعون، حامان، شداد نے دنیا میں جنت بنا لی تھی، اور قارون کو اللہ نے کتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھاری جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، تو دنیا تو اللہ جو ہے دیندار کو بھی دیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہے، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، اور عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار صحابی ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، 3 کروڑ کا ورثہ نکلا، عثمان رضی اللہ جو ہے ان کا انتقال ہوا تو جو ہے 5 کروڑ کا ورثہ نکلا، عبد الرحمن عوف رضی اللہ نے دنیا میں اتنی برکتیں دے دی، شروع میں سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اور مدینہ منورہ کی ہجرت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت کی، پہلے جو ہے دعوت ہے، وجود دعوت ہے، قربانی کے ساتھ دعوت کے محنت میں اپنی زندگی کی ترتیب بنائے، پھر کچھ حالات آئیں گے، وقفے تربیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھوڑا آزمان ٹھوک کے بجا کے دیکھتے ہیں کہ تم مضبوط ہو کمزور ہو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں کہے کہ اور جو ہم ایمان لائے ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یہ حالات جو آتے ہیں یہ آزمائش کے لیے آتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون صادق ہے کون کاذب ہے، کس کا یقین صحیح ہے کس کا یقین غلط ہے، کون دین پر چلنے والا ہے کوئی بے دین ہو کر زندگی گزارتا ہے، یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن جب آدمی استقامت کے ساتھ میں اللہ کے دین کے محنت میں لگا رہتا ہے، جیسے بھی حالات ہو، دنیا زیادہ آ گئی یا دنیا کم ہو گئی، حالات اچھے ہو گئے یا حالات جو ہے ناموافق ہو گئے، ہر حال میں اللہ کے دین کے کام کرنے والے ہیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو جان و مال کا قربانی دینے والے ہیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے ذریعے سے جو ہے مدد فرماتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے، استنجا کے لیے ضرورت کے لیے گئے، دو چوہے جو ہے ان کے سامنے آئے تو جو ہے چوہے کو پکڑ لیا، ایک بھاگ گیا اور ایک کو پکڑے رکھا، تو جو چلا گیا تھا وہ جو ہے اپنے بل میں سے دینار لے کے آیا، یہ درہم لے کے آیا، ایک لے کے آ کے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر دوسرا جو ہے پھر گیا اور پھر دوسرا لے کے آیا، اسی طرح ایک ایک لاتا رہا یہاں تک کہ 18 درہم دینار لے کے آیا، اور پھر آخر میں وہ کپڑا لے کے آیا کہ اب میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے روزے پہنچاتے ہیں، جانوروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے روزی پہنچاتے ہیں۔ اگر جو ہے زندگی میں دین کی محنت کو مقصد بنایا، اللہ ایسی جگہ سے روزے دیں گے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ ایسی برکتیں دیں گے۔ غیروں کے طریقے میں برکت نہیں ہے، کثرت ہے۔ انگریز کے طریقے میں برکت نہیں ہے، اس لیے انگریزی ڈکشنری میں برکت کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے، برکت کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طریقے میں برکت ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہے، اور اللہ دنیا بنائیں گے اور آخرت اللہ ایسی عطا فرمائیں گے اور ایسی نعمتیں اللہ دیں گے جہاں انسان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایسے باغات، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، صاف شفاف پانی کے نہریں، ہے نا، شہد کے نہریں، انہار من لبن، انہار من ماء، انہار من عسل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ساری نعمتیں تیار کر رکھی، سونے چاندی کے محلات اللہ نے تیار کر رکھے، جس کی جو ہے مٹی زعفران کی، مشک گارا مشک کا، اور جس کے کنکر ہیرے جواہرات، ایسے محل اللہ نے جو ہے تیار کر رکھے۔ ایمان والے کے لیے اللہ نے محلات بنائے، 10 بائی 10 کا مکان بنانا ہوتا تو مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں کے جو ہے زمینوں کے برابر ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں ارضھا کارض السماء والارض، ایسی جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ جو غیب پر یقین کر کے اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان و مال کو لگاتے ہیں۔ ان کا یقین یہ دنیا کے مشاہدات پر نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی اس یقین کو ایسا بنایا تھا، صحابہ نے جیسے بنایا تھا، اللہ نے ایسی جو ہے ایسی دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈالی، بڑی بڑی سلطنتیں، ان کا سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیے، لیکن پہلے قربانی ہے، دعوت قربانی کے ساتھ ہے، اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے نکالنا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کا بنانے والا رب وہ کہتا ہے قل متاع الدنیا، کہہ دیجئے نبی جی ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، جو تمہیں نظر آتا ہے تو زینت ہے، شو ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کر کے ہمارا زندگی کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محنت ہے، ہماری زندگی میں دین آئے، انسانیت کی زندگی میں دین آئے اور پوری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے ہم جو ہے زندگی کی ترتیب بنائیں اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اپنے اعمال کو صحیح کرے، اپنے اخلاق بہتر سے بہتر بنائے، اللہ راضی ہو جائے ہم سے، اللہ خوش ہو جائے۔ نہ ہمیں ملک چاہیے، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہمیں وزارت چاہیے، نہ ہمیں کرسی چاہیے، نہ ہمیں دنیا کی پھوٹی کوڑی جو ہے ہمیں کوئی چیز چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا، یہ ہمارے اللہ کے دین کا مقصد ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، ہمارا معاوضہ تو رب العالمین دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اب ہمت کر کے 4 مہینے کے لیے ارادے کرو۔ یہ دنیا تو جو ہے یہ دھوکہ اور جو ہے شوبازی ہے، اسے دھوکے میں نہ پڑے، متاع الغرور ہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تو انسان پچھتائے گا
وہ کہے گا رب ارجعون، پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا اب میں اچھے عمل کر کے آؤں گا۔ کہا جائے گا وقت ہاتھ سے چلا گیا، تمہاری تشکیلیں ہوتی تھی اور تم کو ترغیب دی جاتی تھی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا دین بنا کے آؤ، اپنا ایمان مضبوط کر کے آؤ، یہ دنیا کے حالات تمہیں جو ہے یہ گناہوں میں مبتلا نہ کر لیں۔ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ نے جو ہے کتاب میں لکھا ہے نا فضائل فضل میں، کہ آدمی اگر گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ماحول جو گناہوں کا ہے، آج ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے اور ہماری جو ہے جوان بیٹیاں جو کہاں جا رہی ہے، یہ بے دینی کا ماحول ہے۔ اگر جو ہے اس کی فکر نہیں کی گئی تو محترم دوست بزرگوں، گناہ کرتے کرتے انسان جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعجب اس شخص پر نہیں ہے کہ جو ہمیشہ بت خانے میں رہا ہو، تعجب تو اس پر ہے کہ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ میں رہا ہو اور جو ہے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہو، لیکن اپنے آپ کو غفلت میں زندگی گزاری، گناہوں میں زندگی گزاری، خواہشات میں زندگی گزاری، اور گناہ کرتے کرتے ایمان اس کا سلب ہو گیا اور ہمیشہ کے جہنم میں جو ہے اس کا مستحق ہو گیا۔ اس جو ہے یہ بے دینی کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور جو ہے بے ایمانی کے ماحول سے نکال کر ایمان والے ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے لے جانا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، اس لیے ہمت کر کے بولو، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ اب کھڑے ہو کر اپنے نام پیش کرو، جنہوں نے پہلے لکھا ہے وہ بھی اپنے نام پیش کریں، اور ابھی بھی جو صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن اب ہماری عمریں اتنی ہو گئی، دنیا کے پیچھے لگ گئی، اب ہم 4 مہینے